اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خوبصورت مثال ہے. فرمایا بتاؤ ایک آدمی کا ایک آقا ہو, ایک آدمی کے سینکڑوں آقا ہیں, اس کو بھی خوش کرے گا. ایک غلام ہے جس کے کئی بھگوان ہیں, کئی آقا ہیں, اس کو پتہ ہے اس آقا کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اور وہ متشاکسون آپس میں پھڈے باز بھی ہیں, پھڈے باز بھی ہیں. اس کو خوش کرو گے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ناراض. اس کو خوش کرو گے تو وہ ناراض. اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک آقا ہو, ایک آقا ہو. کون سکون میں ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا اصل صرف اللہ ہے, باقی دنیا گئی کہاں؟ تیل لینے. کیا خیال ہے؟ ایک ٹریک پہ چلتا ہے انسان. لوگوں نے کسی نے اچھا اس میں صرف حقیقی توحید بھی ہے اور ریاکاری سے بھی انسان کی جان چھوٹتی ہے, اور معاشرے اور تہذیبوں کا جو غلام بنتا ہے, اس سے بھی, اس غلامی سے بھی اللہ آپ کو نکال لیتے ہیں. اللہ کو ماننے میں صرف بتوں کی غلامی سے نہیں نکلتا انسان, مخلوق کی غلامی سے بھی نکل جاتا ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہو, معاشرہ آپ کو نہیں کرنے دے گا. آپ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, دنیا گئی, بولو بھائی, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا بھائی اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے. مثال تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی کام کرنا چاہو, اپنا حق لینا چاہو وراثت میں. خواتین کے فون آتے ہیں, میری وراثت 50 لاکھ بنتی ہے, میرے بھائی نے کیا کیا ہوا ہے, ساری وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے, میری وراثت نہیں دے رہا. اب میں مانگوں تو مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بہن کا حصہ بتا دیا. جب اللہ نے بتا دیا تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے نا بھائی. اللہ تمہیں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو شرم تو اس کو آنی چاہیے جو کمبخت تمہاری وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ چیز عورت میں کانفیڈنس پیدا کر دے گی. اگر اس کو قرآن کا علم ہوگا, وہ کہے گی میرا بھائی کتنا نیک ہو, کتنا اچھا ہو, جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو کسی کا باپ بھی, بولو بھائی, اپنا حق دینے میں بھی, لینے میں بھی کانفیڈنس, اور حق دینے میں بھی انسان مطمئن. کیونکہ دینے میں بھی بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے, پتہ نہیں ہے اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. کسی بھائی نے بہن پہ بہت خرچ کیا ساری زندگی, اب اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یعنی ایک خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, میں نے تو ساری زندگی خرچ کیا, میں خام خواہ اس پر احسان کر کے 50 لاکھ اس کے حوالے کر دوں. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کا حصہ دیا ہے, مجھے دینا پڑے گا, تو اس کے لیے فیصلہ کرنا, اگر وہ مسلمان ہے تو فیصلہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان. بھائی ٹھیک ہے. ورنہ لوگ ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے ہیں. جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, ان کی ضرورت غیر مسلموں کو ہے, مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمان کو تو اللہ نے بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, بس دیٹس آل, ختم. مسلمان کو سکون کے لیے تقدیر کا عقیدہ, بولو بھائی, کافی ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, فرمایا تقدیر میں اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ دیا, اور قلم کی سیاہی خشک ہو گئی ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. جو غم تمہاری قسمت میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا, جو خوشی تمہاری قسمت میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی. کسی میں دم نہیں ہے کہ جو آنے والی خوشی ہے اس کو ٹال دے یا آنے والے غم کو دور کر دے. لہذا قرآن نے کہا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, جب خوشی ملا کرے تو خوش ہوا کرو مگر اترایا مت کرو, کیونکہ یہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی. اور جب غم آیا کرے تو مایوس مت ہوا کرو, کیونکہ جو چیز ہونی ہی تھی اس پہ غم کرنا بے وقوفی ہو, تو ہو کے رہنا تھا وہ. یہ آپشن غیر مسلم کے پاس, بولو نا یار, نہیں, یہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ اس لیے سکون میں ہی نہیں ہے, مصنوعی طریقے سے وہ خوش رہنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک اللہ کو ماننے سے انسان میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط. جب صحیح ہے تو اب اللہ نے کہہ دیا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ مجھے اپنے بچے کا ایک نام رکھنا چاہتے تھے, بڑے کنفیوز تھے, یار یہ نام میں رکھوں گے نہیں رکھوں, پبلک کہہ رہی ہے نہیں رکھو گی, کہہ رہے رکھو. میں نے کہا حدیث میں اس نام کی تعریف آئی ہے. اب مجھے چونکہ اس حدیث کی سند کی ابھی پوری تحقیق نہیں ہے, اس لیے میں وہ نام نہیں بتا رہا آپ کو. اس وقت میرا خیال تھا یہ حدیث صحیح ہے.
تو انہوں نے کہا بس اللہ کے نبی کی طرف سے جب سند مل گئی کہ یہ نام ٹھیک ہے تو اب نانی اماں کیا کہہ رہی ہیں, مومانی کیا کہہ رہی ہیں, چچی کیا کہہ رہی ہے, اس کی ضرورت, بولو نا یار, بس ایسا ہی ہے. اب صحیح ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. نام رکھنے میں, وراثت کے مسائل میں, نکاح طلاق کے مسائل میں, میاں بیوی کے جھگڑوں میں اگر آپ شریعت سے فیصلہ کرائیں تو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے اور کون. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں سے طلاق ہو گئی, میں اپنے بچے لے کے شارٹ ہو رہی ہوں. میں نے کہا آپ کو بچے لے کے شارٹ ہونے کی اجازت, بولو بھائی, کہ نہیں وہ تو بڑا ظالم ہے. میں نے کہا آپ کے لیے ہوگا, بچوں کے لیے باپ کیا ہے, نعمت, آپ نہیں دور کر سکتے. نہیں, میں نے کہا بھائی میں آپ کے مرضی کے مسائل نہیں بتاؤں گا جو آپ چاہ رہی ہو. آپ کے باپ کو بھی بچوں کو باپ سے ملوانا پڑے گا. ہفتے میں 1 رات بچے کہاں رہیں گے, باپ کے پاس. اور باپ سے میں نے کہا خرچہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا خرچہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا. خرچہ تم دو گے ساری زندگی, جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی اور بچے بالغ نہیں ہوتے یا کمانا نہیں شروع کر دیتے, اس وقت تک تم دو گے. لیکن تمہاری بیوی بچوں کو ملانے سے روک, لیکن ایسا معاشرے میں نہیں ہوتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عدالت جا کے پھر پھڈے کرتے ہیں, وہ ادھر چھینتا ہے وہ ادھر, ایک عجیب, خود بھی برباد اور دوسروں کو بھی برباد, خود بھی بے سکون. شریعت سے فیصلہ ہی نہیں کرواتے, جو کرواتے ہیں وہ ایسے بھی کیسز آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم عدالت نہیں جائیں گے مفتی صاحب, کہ کسی عالم کے, میرے پاس بھی آئے ہیں بعض لوگ, مالی جھگڑے تھے ان کے, الحمدللہ بڑے آرام سے بیٹھ کے حل ہو گئے, کوئی پھڈا نہیں ہوا, بڑے آرام سے بیٹھ کے حل ہو گئے. لیکن لوگ مولویوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ٹکر نہ مار دیں, یہ پتہ نہیں کیا فیصلہ نہ کر دیں. تو یاد رکھو, جب حق کی تلاش میں ہو تو پھر یہ نہ دیکھا کرو کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا یا میرے خلاف فیصلہ ہوگا. اور علماء کی ایک عجیب بات ہے, وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اصل کیا ہے اس میں ہے بھائی, اصل کیا ہے, اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس اصل کا آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا نہیں, کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے. اس مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی 1 کروڑ روپے کے کھا لیے, 1 کروڑ روپے کھا لیے مگر گواہ نہیں ہے. جس نے 1 کروڑ دیے ہیں اس کے پاس گواہ نہیں ہے. اب عدالت میں آپ جائیں گے نا, تو عدالت آپ کو دیانتاً کیا ہے, اللہ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے وہ نہیں بتائے گی. عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ, نہیں ہے تو آپ کو کہے گی چلو جاؤ یہاں سے, گواہ نہیں. مفتی کے پاس آؤ گے تو جس نے کھائے ہیں نا, مفتی اس کو پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا, بولے گا فیصلہ تو میں تمہارے حق میں کر رہا ہوں کیونکہ گواہ نہیں ہے, لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک فیصلہ ہوگا. آخرت میں کیا لگیں گے, طبیعت سے چترول لگیں گے ٹھیک ہے, یہ حلال نہیں ہوں گے تمہارے لیے. یہ بات جج نہیں بتائے گا, کیونکہ وہ خود چند ججوں کے علاوہ وہ خود کئی لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا, بلکہ اس نے تو کھائے 1 کروڑ والے سے پیسے ہوں گے, گواہوں کو ویسے ہی سائڈ پہ لگا دیا ہوگا. بعض دفعہ جھوٹے گواہ ہوتے ہیں, تو مفتی تو بتا دے گا کہ بھئی یہ گواہ ہیں, گواہ کی بیس پر فیصلہ تو تمہارے حق میں کر رہا ہوں, مگر حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ رقم تمہارے لیے حلال, کیونکہ نبی بھی یہ فیصلہ کرتے ہوئے بتاتے تھے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایت کا مفہوم ہے کوئی جھوٹے گواہوں کے ذریعے مجھ سے فیصلہ کروا لے تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی, وہ آگ کا ایک ٹکڑا کھا رہا ہے اپنے لیے. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ کیس ہوا تو وہ ڈر گیا سامنے والا, تو میں نے پھر اس کو کہا, جس نے دیے تھے نا پیسے, اس کو میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس گواہ ہے نہیں, یہ دے گا 1 دھیلا نہیں, تو کیوں نہ 50 لاکھ لے کے باقی 50 لاکھ معاف کر دو, کیا خیال ہے بھائی. ملنے والا تو تمہیں دھیلے گا بھی نہیں ہے کیونکہ گواہی نہیں ہے تمہارے پاس. اس کو تو میں نے کہا ہم نے ڈرا دیا, ہم نے بول دیا بھائی پورے دو, لیکن اگر نہیں دے گا تو کوئی بھی کچھ, کہ ہمیں کیا پتا تم سچ بول رہے ہو. اس کو ہم نے کہا بھائی دیکھ, اگر وہ 50 لاکھ لے کے باقی 50 لاکھ معاف کر دے تو کم از کم 50 تو تیرے لیے حلال ہو جائیں گے نا کیا خیال ہے اس پہ, کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے, ڈرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے پھر, کوئی 1 دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا اور فیصلہ آرام سے ہو جاتا ہے, اور مولوی صاحب کو بھی ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, مولوی صاحب کو ثواب کے علاوہ ان فیصلوں میں, بولو بھائی, کچھ بھی نہیں ملتا. یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا, جبکہ عدالت میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, گالی گلوچ الگ, ہاتھ میں پھر بھی بولو بھائی کچھ نہیں آتا. تو ہمارے پاس اسلام ہے, غیر مسلموں کے پاس اسلام
نہیں, ہمارے پاس لا ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ, اس لا کی روشنی میں ہم فیصلہ کروا سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی آسمانی قانون نہیں ہے, اور قانون ہیں تو غلط ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بہت سے قوانین غلط ہیں.